من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا أبو القاسم محمد صل على محمد وآل محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس پروردگار عالم کے نام سے ہے کہ جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے. وہ پروردگار عالم کے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہوتا. وہ پروردگار عالم کے جو ہر چیز پر قابض ہے، مالک ہے کل جہان کا. وہ پروردگار عالم کے جس نے اپنی تمام نعمتوں کو ہم گناہگاروں پر جاری اور ساری کیا ہے. وہ پروردگار عالم کے جس کی نعمتوں کو بیان کرنے والے بیان کر نہیں سکتے، شمار کرنے والے شمار کر نہیں سکتے. وہ پروردگار عالم کے جس کی ہزاروں نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ در آل محمد ہے. پروردگار عالم کا لاکھوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں در آل محمد سے وابستہ کیا، اس در پہ آنے والا بنایا، اس در سے مانگنے والا بنایا، ان کا چاہنے والا بنایا، حسین کا عزادار بنایا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزیں بنایا. کون فاطمہ کہ جس بی بی کے تسبیح کے دانے گناہگار بندوں کو اللہ سے مشورہ کرنے کے قابل بنا دیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دے کر سمجھاؤں کہ جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کریں یا نہ کریں تو استخارہ کیا جاتا ہے، اور استخارہ ہوتا ہے تسبیح کے اوپر. استخارے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا. تو جس بی بی کے تسبیح کے دانے گناہگار بندوں کو اللہ سے مشورہ کرنے کے قابل بنا دے، اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کے دروازے پر آ کر دونوں جہاں کے فقیر خیرات مانگتے ہوں، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں. جس کی چوکھٹ پر فطرس کو پر ملے ہوں اور جس کے دروازے پر آ کر نبیوں کے سلطان کو اجازت لینی پڑے، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں. جس کے کوثر نامی حوض پر مولا علی اور مصطفیٰ جیسوں کی ڈیوٹی لگی ہو، جس کی جاگیر کا نام جنت ہو، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں. بیوی محافظ ایمان ہوتی ہے نا، مگر جو کل ایمان کے ایمان کی محافظ بن جائے اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں. بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، مگر جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، مگر جنتوں کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہو اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں. جس کے نام کے وسیلے کے بغیر آدم کی توبہ قبول نہ ہو، نوح کی کشتی کو پار نہ لگے اور موسیٰ کو طور تک رسائی نہ ہو، ابراہیم کی آگ گلزار نہ ہو، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں. محمد سامعین اعزاز، کیا کہنا ہے میری شہزادی کونین کا کہ میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں ان میں سے جو اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے
تو وہ ہے تسبیح فاطمہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے نامہ اعمال میں سونے کا پہاڑ بھی رکھ دیا جائے، مثال دی امام نے کہ اگر سب سے بڑا پہاڑ سونا بنا دیا جائے اور پھر اسے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے، اور ایک غریب آدمی جس نے تسبیح زہرا پڑھی ہو تو وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ تسبیح زہرا کا۔ سامعین اعزاز، معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قبر میں تمہارا جسم نہ گلے نہ سڑے تو افضل یہ ہے، روایتیں موجود ہیں کہ معصومین فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کو کسی اور تسبیح پہ نہ پڑھا جائے بلکہ اللہ نے جو یہ کورے بنائے ہیں ان پہ پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قبر میں ہم اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، اندھیری رات ہوگی تو پروردگار عالم انہی سے نور کو نکالے گا۔ سامعین اعزا، کیا کہنا ہے میری شہزادی کونین کا؟ آپ نے توجہ ہی نہیں کی کہ جس بی بی کی تسبیح کی اتنی فضیلت ہے، سوچیں اس بی بی کا مقام کیا ہوگا، اس بی بی کی عظمت کیا ہوگی۔ ایک صحابی نے مولا علی سے سوال کیا تھا نا کہ یا علی ایک جملے میں جناب سیدہ کو ایک جملے میں ہمارے لیے بیان فرمائیے، تو میرے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت سے ایک پھول نازل ہوا تھا جو واپس جنت میں چلا گیا، مگر اس کی خوشبو آج تک دنیا میں باقی ہے۔ محمد صلی اللہ محمد سامعین اعزا، کیا کہنا ہے میری شہزادی کونین کا؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جن کے لیے پروردگار عالم سورہ واقعہ آیت نمبر 75 پر ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اس چوکھٹ کی قسم کہ جہاں پر ستارے نازل ہوتے ہیں، تمام روئے زمین کے مفسر اکٹھا کر کے جناب بطول کے گھر کے علاوہ کوئی اور دروازہ دکھا دے کہ جہاں پر ستارے آ کر سجدہ کرتے ہوں، جہاں پر ملک الموت رک کر اجازت طلب کرتا ہو، جہاں پر فرشتے غریب مسکین بھکاری بن کر جھولیاں پھیلاتے ہوں، جہاں پر انبیاء کو اللہ کا حکم ہو کہ رک جا، یہ مسجد نہیں ہے بلکہ جناب بطول کا گھر ہے۔ درود پڑھے محمد اور آل محمد۔ صلی اللہ محمد محمد۔ آواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد محمد۔ کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیرے نعمات فاطمہ، دلہن نبی کی لاڈلی دلہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، پڑھتی نماز منہ پہ ہے پھرتے ہیں ان کے منہ، تجھ پر جو بھیجتے نہیں سلوات فاطمہ، اور میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، ممکن ہی نہیں میں رضی اللہ کہوں نے کرتی رہی ہے جن کی شکایات فاطمہ۔ درود پر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد محمد۔ سامعین اعزا، کیا کہنا ہے میری شہزادی کونین کا؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے بے شمار فضیلتوں، بے شمار عظمتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تمہیں کوئی کچھ کھانے کے لیے دے
تو اس پر ایک مرتبہ یا شافی پڑھ لیا کرو، اگر کوئی زہر بھی دے گا تو تم پر اثر نہ کرے گا۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پروردگار عالم نے ماں کے قدموں تلے جنت کو اس لیے رکھا ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ جنت میں جانے کی پہلی سیڑھی ماں کی خدمت ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب پروردگار عالم کسی کو کوئی مقام عطا کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے دل میں علی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے نام کے وسیلے کے بغیر پروردگار عالم کسی کی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ اگر ان کے نام کا واسطہ دے کر کسی بھی امام سے طلب کی جائے تو امام بھی اس کی اس حاجات کو، اس کی اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ اس واقعے کے اندر آپ لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے، اور اسی واقعے کو بیان کرتی ہوئی میں مسائل کی منزل پر آ جاؤں گی۔ یہ واقعہ مناقب اہل بیت کے اندر موجود ہے اور اسے آیت اللہ نجفی نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو بھائی تھے جو امام علی رضا کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ ایک بھائی بہت متقی، بہت پرہیزگار تھا، ایک بھائی بہت گناہگار تھا۔ جو بھائی گناہگار تھا اس کا امام علی رضا کے روضے پر جاتے ہوئے راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ متقی بھائی نے اسے غسل و کفن دیا اور امام علی رضا کے حرم کے پاس ہی دفن کر دیا، اور سوچنے لگا کہ میرا بھائی تو بہت گناہگار تھا، نہیں معلوم کہ اس وقت کس عالم میں ہوگا، جنت میں ہوگا کہ جہنم میں ہوگا، پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ اس نے امام علی رضا سے دعا کی کہ مولا مجھے دکھائیے کہ میرا بھائی کس عالم میں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ نجفی کہتے ہیں کہ مولا نے اس کی اس دعا کو قبول کیا۔ اس نے خواب کے عالم میں دیکھا کہ اس کا گناہگار بھائی جنت میں ہے اور بہت اعلیٰ مقام پر ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے بھائی سے سوال کیا، اے بھائی تم تو بہت گناہگار تھے، تم یہاں کیسے؟ تمہیں تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا بھائی کہتا ہے میں واقعی ہی گناہگار تھا، لیکن جیسے ہی میرا انتقال ہوا تو آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، میں آگ میں جل رہا تھا۔ جب تم نے مجھے غسل و کفن کے لیے لٹایا تو میں نے یہ چاہا کہ جب تم مجھ پر پانی ڈالو تو اس پانی کی وجہ سے یہ آگ بجھ جائے، لیکن جیسے ہی تم نے پانی ڈالا تو وہ پانی بھی آگ کا ہو گیا۔ جب کفن پہنایا تو کفن بھی آگ کا ہو گیا، اور جب تابوت میں لٹایا تو تابوت بھی آگ کا ہو گیا۔ امیر المومنین دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ پروردگارہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں دنیا کی چھوٹی آگ کو برداشت کر سکوں، تو میں قیامت کی بڑی آگ کو برداشت کیسے کر سکوں گا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علی رضا بنفس نفیس تشریف فرما ہیں اور ہزاروں زائرین مولا کی زیارت کر رہے ہیں، اور ایک بزرگ ہستی ان کی زیارت کے لیے تشریف لائی ہوئی ہے، ان کا بڑا احترام کیا جا رہا ہے۔ اس بزرگ ہستی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تیرا جو یہ عذاب ابھی ختم ہوا ہے نا وہ امام علی رضا کے احترام میں ختم ہوا ہے، لیکن جب تو امام کے حرم سے باہر نکلے گا تو تیرا عذاب پھر سے شروع ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس بزرگ ہستی نے جواب دیا میں خضر نبی ہوں جو زندہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرے گناہ بخشے نہیں گئے ہیں، جب تو امام علی رضا کے صحن سے باہر نکلے گا تو تیرا عذاب پھر سے شروع ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اے بھائی تم نے مجھے زری کا طواف کرانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مولا کو صدا دی یا غریب الغربا۔ وہ کہتا ہے میں اتنا گناہگار تھا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے
امام علی رضا نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی۔ یہی میری مجلس کا پیغام ہے کہ کہیں وقت آخر یہی حالت ہماری نہ ہو کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پکار رہے ہوں اور ہمارے امام ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری طرف توجہ ہی نہ کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو خدا سے معافی مانگ لیا کریں، کیونکہ وہ خدا ہی تو ہے جو ایک سجدے سے راضی ہو جاتا ہے، مگر انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے بھائی تم نے مجھے زری کا طواف کرانا شروع کیا، میرا پہلا چکر ختم ہوا، میں نے مولا کو آواز دی، مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے دوسری مرتبہ مولا کو پکارا، مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے تیسری مرتبہ مولا کو صدا دی، لیکن مولا نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی۔ وہ کہتا ہے اے بھائی میں تمہیں بھی صدا دیتا تھا مگر تم میری صدا کو سنتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ تم مجھے زری سے باہر لے جانے لگے تو ایک مرتبہ میں نے اس بزرگ ہستی سے کہا کہ میں اپنے مولا کو پکارتا ہوں لیکن مولا میری طرف توجہ ہی نہیں کرتے، آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنے مولا کو کس طرح پکاروں۔ ایک مرتبہ وہ بزرگ ہستی کہتی ہے کہ میں ایک ایسا وسیلہ جانتا ہوں کہ اگر تم اس واسطے سے امام علی رضا کو پکارو گے تو میں نے کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو اس زری پر آیا ہو اور اس نے یہ واسطہ دیا ہو اور امام علی رضا نے اس کی اس دعا کو رد کر دیا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کون سا واسطہ ہے؟ وہ بزرگ ہستی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ امام علی رضا کو اپنی دادی فاطمہ سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، تو امام علی رضا کو ان کی دادی فاطمہ کا واسطہ دے کر مانگ، تیری دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پکارا یا غریب الغربا، اے امام علی رضا آپ کو آپ کی دادی فاطمہ کا واسطہ میری شفاعت کرائیے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ یہ کہنا تھا کہ امام علی رضا نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک مرتبہ امام نے میری طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، اے شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری شفاعت کراتا، لیکن تو نے مجھے میری دادی فاطمہ کا واسطہ دیا ہے، اور یہ وہ واسطہ ہے کہ جو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ ایک علماء دین کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کو بھی ان کی ماں کے دربار سے خالی لوٹنے کا واسطہ دے کر جو بھی سوال کیا جائے، جو بھی حاجات مانگی جائے، تو امام حسین بھی اس کی اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ عزاداران امام ایک جملہ کہوں، جس بی بی کے صدقے میں خدا دعائیں رد نہیں کرتا، اسی بی بی کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا، ان کے پہلو پر جلتا ہوا در گرایا گیا، قتل محسن کیا گیا۔ عزاداران امام یہ وہ شہزادی ہے نا جو خود ارشاد فرماتی ہے، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے، اگر وہ تینوں پہ پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزاداران امام یہ وہ بی بی ہے نا کہ جس نے مولا علی سے وصیت کی تھی، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا، یا علی میرے جنازے پر وہ لوگ نہ آئے جنہوں نے گھر آ کر مجھے مارا ہے، یا علی ہر رات میری قبر کا پہرا دینا، میں مسلمانوں سے بڑا ڈر گئی ہوں۔ عزاداران امام روایتیں کہتی ہیں کہ جب میری شہزادی دربار میں اپنا حق لینے گئی ہے نا تو میری شہزادی اپنے بابا کے نوکروں کے سامنے سواری بن کر کھڑی رہی ہے۔
ایک مرتبہ میری شہزادی دربار سے خالی ہاتھ واپس آئی. یہاں بیٹیاں بیٹھی ہیں, بی بی زینب کو پرسہ دینا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا, اماں دربار کیوں گئی تھی؟ میری شہزادی کہتی ہے, زینب یہ سوال مجھ سے سب کرے مگر تو نہ کر. کہا اماں میں کیوں نہ کروں؟ کہا زینب بس اتنا سمجھ لے, دربار کی ابتدا میں کرائی ہوں, انتہا تجھے کرنا ہے. لیکن زینب تیرے اور میرے دربار میں فرق صرف اتنا ہے کہ میں مدینے کے دربار میں گئی تھی, تو شام کے دربار میں جائے گی. میں 9 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی, تو 12 گھنٹے شرابی کے دربار میں کھڑی ہوگی. لیکن زینب جب میں دربار میں گئی نا, میرے سر پر چادر موجود تھی, میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. لیکن زینب جب تو دربار میں جائے گی, تیرے سر پر چادر موجود نہ ہوگی, ہاتھ رسیوں سے بنے ہوں گے, تخت پر یزید بیٹھا ہوگا, کشت میں حسین کا سر ہوگا, ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی اور حسین کا دندان مبارک. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزاداران امام آخری جملے ہیں مصائب کے. عزاداران امام یہ کائنات کی واحد مظلومہ تھی کہ جس کی علی نے 40 قبریں بنائی تھی. عزاداران امام روایتیں کہتی ہیں کہ بطول کا جنازہ گھر میں پڑا رہا